ڈپریشن کے بارے میں عموماً یہ خیال پایا جاتا ہے کہ کوئی شکل سے پریشان نظر آنے والا شخص ہی اس کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست جو شکل سے انتہائی خوش دکھائی دیتا ہو وہ اندر ہی اندر ڈپریشن کا شکار ہو۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے انسان کو نگل لیتی ہے، اس لیے اس کا علاج بھی نہایت ضروری ہے، لیکن ٹریٹمنٹ سے پہلے ہمیں اس کی نشانیاں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی ہی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے کہ ہم صرف پریشان ہوں اور دوسروں سے بات کرنے سے ہی یہ پریشانی ٹھیک ہو جائے اور کسی علاج کی ضرورت ہی نہ رہے، لیکن یہ اداسی اس وقت ڈپریشن کی بیماری بننے لگتی ہے اداسی کا احساس بہت دنوں تک رہے اور ختم ہی نہ ہو، اداسی کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ ہماری ڈیلی روٹین اس سے متاثر ہونے لگے۔ ڈپریشن کی علامات کی نشاندہی کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ ایسا نہیں کہ ہر بار ہی آپ ڈپریشن کا شکار ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف سٹریس ہو یا پھر انزائٹی بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سٹریس کی۔ تو بیسیکلی سٹریس ٹیمپرری ہوتا ہے، عام طور پر ہمیں اس کی وجہ پتہ ہوتی ہے کہ ہم کیوں پریشان ہیں، جیسے ہی ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے یہ پرابلم خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی علامات میں سر درد، ہائی بلڈ پریشر، سینے کا درد، دل کی دھڑکن اور سکن ریشز وغیرہ شامل ہیں۔ اگر سٹریس زیادہ عرصے تک قائم رہے تو پھر یہ ڈپریشن یا انزائٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جو انٹرویو دینے جاتے ہیں یا جن کا جاب کا پہلا دن ہوتا ہے وہ انتہائی نروس ہوتے ہیں، دراصل وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آلموسٹ سٹریس کی ہی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ سٹریس کی ریزن ہمیں پتہ ہوتی ہے لیکن انزائٹی خام خواہ ہی ہونے لگتی ہے۔ یہ ایک قسم کا رسپانس ہوتا ہے جو آپ کی باڈی سٹریس ہونے پہ دیتی ہے۔ عام طور پر سٹریس جلدی ختم ہو جاتا ہے لیکن انزائٹی کی ٹائم لمٹ نہیں ہوتی، موسٹلی زیادہ عرصے کے لیے قائم رہتی ہے۔ اس میں متاثر شخص کو پینک اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی گھبراہٹ وغیرہ، اور مختلف اقسام کے فوبیاز بھی جن میں وہ مختلف چیزوں سے ڈرتا ہے۔ سوشل انزائٹی ڈس آرڈر یہ ایک فوبیا ہے جس میں لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں، جبکہ ڈپریشن ایک مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے جس کا ڈائگنوسس اور علاج بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کی شدت عام اداسی کے مقابلے میں کہیں زیادہ گہری اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس کی ڈیوریشن بھی عام اداسی سے کافی زیادہ ہوتی ہے اور مہینوں تک چلتی ہے۔ اس کی بہت سی علامات ہو سکتی ہیں جن میں سے سب سے اہم کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، تھکاوٹ، یعنی ہر وقت اداس اور افسردہ رہنا، جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا یا بہت زیادہ تھکا رہنا۔ عام طور پر بے خوابی ڈپریشن کی عام علامت ہوتی ہے اور اس کا اثر اگلے دن کی روٹین پر بھی پڑتا ہے۔ در حقیقت ڈپریشن کے شکار افراد میں تھکاوٹ کا احساس بہت عام ہوتا ہے۔ ڈوپامین اینڈ سیروٹونن زیادہ یا کم ہوتا رہتا ہے، جو کہ ہمارے مزاج اور جسمانی انرجی سے ریلیٹڈ ہارمونز۔ نمبر 2، ہر وقت بے قراری کا احساس۔ ایک بات آپ یہ بھی نوٹ کریں گے کہ جن چیزوں اور کاموں میں پہلے دلچسپی رکھتے تھے ان میں اب دل نہیں لگتا اور آپ روزمرہ کے کاموں یا باتوں پہ توجہ نہیں دے پاتے۔ ڈپریشن کے نتیجے میں کچھ افراد کو ذہنی بے چینی، تشویش، نکارہ ہونے یا منفی خیالات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے اندر ہر وقت بے چینی کا احساس رہتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے چکر آنا یا سر درد ہونا۔ ڈپریشن نہ صرف سر درد کا باعث بنتا ہے بلکہ اس کے مریضوں میں آدھے سر کے درد یعنی مائیگرین کی شکایت عام ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق متاثرہ فرد سارا دن بستر پر پڑا رہتا ہے اور سر چکرانے لگتا ہے، کبھی کبھی یہ آدھے سر کے درد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نمبر 4، بولنے کا انداز۔ ایک اور دلچسپ علامت یہ بھی ہے کہ بولنے کا انداز بدل سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بولنے کی صلاحیت کا تعلق سوچنے، انفارمیشن کو استعمال کرنے اور توجہ قائم کرنے سے ہوتا ہے، اور یہ سب ڈپریشن کے دوران متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ انسان آہستگی سے بولنے لگتا ہے اور جملہ مکمل کرنے میں زیادہ وقت لینے لگتا ہے۔ نمبر 5، جسم میں درد۔ ویسے تو کسی کام کرنے کے نتیجے میں جسم میں درد ہونا سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ درد بغیر کسی وجہ کے ہو رہا ہو تو یہ ڈپریشن کی علامت ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق درد مزاج کے مطابق جسم پر حملہ آور ہوتا ہے، یعنی اگر آپ ذہنی طور پر مایوس یا پریشان ہیں تو تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جبکہ خوشی کی حالت میں درد کا احساس نہیں ہوتا۔ نمبر 6، بھوک زیادہ لگنا یا بالکل ہی ختم ہو جانا۔ ڈپریشن ان ہارمونز پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جو کہ خوراک کی خواہش کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی زیادہ بھوک لگ سکتی ہے یا کچھ بھی کھانے کو دل نہ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو افراد ذہنی بے چینی یا تشویش کے شکار ہوں، ماہرین کے مطابق معدے کے مسائل کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا معدہ انسانی مزاج کی کیفیات کے مطابق رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 7، سونے میں مشکل۔ ماہرین کے مطابق ڈپریشن کی چند واضح علامات میں سے ایک بے خوابی، بہت جلد نیند ختم ہو جانا اور پھر سونے میں ناکامی وغیرہ ہیں۔
یہ متاثرہ افراد کے لیے ذہنی پریشانی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات اچھی نیند ہی ڈپریشن سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ہوتی ہے۔ ڈپریشن کی اور بھی علامات ہو سکتی ہیں، مثلاً اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھنے لگنا یا خود اعتمادی کم ہو جانا، ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے آپ کو الزام دیتے رہنا، اپنے آپ کو فضول اور نکارہ سمجھنا، مستقبل سے مایوس ہو جانا اور خودکشی کے خیالات آنا یا خودکشی کی کوشش کرنا۔ ضروری نہیں کہ ہر مریض میں تمام علامات موجود ہوں، لیکن اگر آپ میں ان میں سے کم از کم 4 علامات موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہوں۔ اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔